میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو فریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 26 ستمبر سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجروح سلطان پوری صاحب 1 اکتوبر 1919 سلطان پور اتر پردیش میں ولادت ہوئی، جبکہ 24 مئی سن 2000 ممبئی میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ 1 اکتوبر یوم ولادت کے حوالے سے ان کا ذکر خیر ہے۔ مجروح سلطان پوری جنہوں نے فرمایا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سماعت فرمائیے جناب مجروح سلطان پوری صاحب کے کلام سے یہ انتخاب۔ آواز ہے رحمان علی صاحب کی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور کارواں بنتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر جب ہوا عرفان تو غم آرام جب بنتا گیا، جب ہوا عرفان تو غم آرام جب بنتا گیا، سوز جانا دل میں سوز دیگر بنتا گیا، دیگر بنتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور کارواں بنتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور کارواں بنتا گیا۔
चला था जानिब मंजिल मगर जब हुआ इरफां तो गम आराम जां बनता गया, सोजे जाना दिल में सोजे दीगरा बनता गया। रफ्ता रफ्ता मुनक़लिब होती गई रस्म चमन, रफ्ता रफ्ता मुनक़लिब होती गई रस्म चमन, धीरे धीरे नग़्मे दिल भी फ़ुग़ां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। शरह गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, शरह गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, लफ्ज़ जो मुँह से निकला दास्तां बनता गया। दहर में मजरूह कोई जावेदां मज़मूं कहाँ, दहर में मजरूह कोई जावेदां मज़मूं कहाँ, मैं जिसे छूता गया वो जावेदां बनता गया। जब हुआ इरफां तो गम आराम जां बनता गया, सोजे जाना दिल में सोजे दीगरां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शायरी सच बोलती है। जनाब मजरूह सुल्तानपुरी साहब यौम विलादत 1 अक्टूबर 1919 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। सामीन आप सुन रहे हैं शायरी सच बोलती है। 26 सितंबर सन 2020। कल 27 सितंबर को बरसी है जनाब अख्तर लखनवी साहब की। गुज़िश्ता प्रोग्राम में इनके यौम पैदाइश 14 सितंबर के मौके पर इनके अशार आपकी समाअतों की नज़र किए गए थे। जनाब अख्तर लखनवी साहब ख़ानदानी नाम महमूदुल हसन, वल्दियत हाफिज़ मोहम्मद हुसैन, कलमी नाम अख्तर लखनवी। 14 सितंबर 1934 लखनऊ में विलादत हुई, जबकि 27 सितंबर 1995 कराची में वफ़ात पाई। अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए। कल मरहूम अख्तर लखनवी साहब की बरसी है। जनाब अख्तर लखनवी साहब के मजमूआजात में दीदा तर, हुजूर, आका, सरकार और शाखे निहाल गम शामिल हैं। मरहूम अख्तर लखनवी साहब फरमा गए कि अब दर्द का सूरज कभी ढलता ही नहीं है, अब दर्द का सूरज कभी ढलता ही नहीं है, अब दिल कोई पहलू हो संभलता ही नहीं है, अब दर्द का सूरज कभी ढलता ही नहीं है, अब दिल कोई पहलू हो संभलता ही नहीं है। एक उम्र से दुनिया का है बस एक ही आलम,
ایک عمر سے دنیا کا ہے بس ایک ہی عالم، یہ کیا کہ فلک رنگ بدلتا ہی نہیں ہے، اور جذبے کی کڑی دھوپ ہو تو کیا نہیں ممکن، جذبے کی کڑی دھوپ ہو تو کیا نہیں ممکن، یہ کس نے کہا سنگ پگھلتا ہی نہیں ہے، اب درد کا سورج کبھی ڈھلتا ہی نہیں ہے، اب دل کوئی پہلو ہو سنبھلتا ہی نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر لکھنوی صاحب، یوم وفات 27 ستمبر 1995 کراچی۔ فرما گئے کہ اپنا اپنا مسلک ہے، وہ دیے بجھاتے ہیں، شہر یہ ہمارا ہے، ہم دیے جلاتے ہیں، لخت لخت چہروں کا ایک ہجوم ملتا ہے، جس طرف نکلتے ہیں جس گلی میں جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر لکھنوی صاحب، یوم وفات 27 ستمبر۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاں میں ایک اور نام جناب امید فاضلی صاحب، خاندانی نام ارشاد احمد، ولدیت سید محمد فاروق، یوم ولادت 13 نومبر 1923، بلند شہر۔ تصانیف میں دریا آخر دریا ہے مجموعہ غزلیات، نعتوں کا مجموعہ میرے آقا، مرثیہ جات کا مجموعہ سر نینوا، اور ملی کلام کا مجموعہ ہمارا پاکستان۔ دریا آخر دریا ہے غزلیات کے مجموعہ کلام پر آدم جی ایوارڈ، اور سر نینوا مرثیہ جات کے مجموعے پر میر انیس ایوارڈ سے نوازے گئے۔ 29 ستمبر 2005 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ امید فاضلی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ فرما گئے کہ کیا آن ہماری تھی کہاں آج کھڑے ہیں، کیا آن ہماری تھی کہاں آج کھڑے ہیں، یک جان جو ہو جائیں تو ہم اب بھی بڑے ہیں، تاریخ انہیں چھوٹ نہیں دیتی ہے ہرگز، تاریخ انہیں چھوٹ نہیں دیتی ہے ہرگز، وہ لوگ جو خود اپنے ہی لوگوں سے لڑے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امید فاضلی صاحب نے مزید فرمایا کہ یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے، یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے، ایک اور سفر کے لیے لوٹ آؤ سفر سے، فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کا ہو اظہار، فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کا ہو اظہار، خوشبو ہے تو لہرائے جو بادل ہے تو برسے، اور جل اٹھتے ہیں یادوں کی منڈیروں پر سر شام، جل اٹھتے ہیں یادوں کی منڈیروں پر سر شام، جو خواب بچا لائے تھے جلتے ہوئے گھر سے، اور اندر سے اصولوں کی طرح ٹوٹے ہوئے لوگ، اندر سے اصولوں کی طرح ٹوٹے ہوئے لوگ، بک جائیں تو دیکھو نہ تعجب کی نظر سے، امید سفیران صداقت دم سجدہ، امید سفیران صداقت دم سجدہ، لمحوں میں گزر جاتے ہیں صدیوں کے سفر سے، یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے، ایک اور سفر کے لیے لوٹ آؤ سفر سے۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب امید فاضلی صاحب، یوم وفات 29 ستمبر 2005 کراچی۔ آئیے امید فاضلی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ آواز ہے جناب توصیف اختر۔ زخم تنہائی دکھاؤں کس کو، زخم تنہائی دکھاؤں کس کو، تو نہیں ہے نظر آؤں کس کو، زخم تنہائی دکھاؤں کس کو، تو نہیں ہے نظر آؤں کس کو، زخم تنہائی۔ خواب بھی چھین لیے ہیں تو نے، اب ان آنکھوں میں بساؤں کس کو، اب ان آنکھوں میں بساؤں کس کو، اب ان آنکھوں میں سب تباہی کا سبب پوچھتے ہیں، سب تباہی کا سبب پوچھتے ہیں، میں تیرا نام بتاؤں کس کو، میں تیرا نام بتاؤں کس کو، تو نہیں ہے نظر آؤں کس کو، زخم تنہائی دکھاؤں کس کو، زخم تنہائی۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائے گا، فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا، فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا،
خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو، خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو، پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا۔ کون سا ہم روز روز اس کو بلاتے ہیں یہاں، کون سا ہم روز روز اس کو بلاتے ہیں یہاں، بے مروت ہے مگر اتنا نہیں آ جائے گا۔ فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکیں آ جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کلام کے خالق شاعر جناب ظفر اقبال صاحب، خاندانی نام میاں ظفر اقبال، 27 ستمبر 1932 بہاول نگر میں ولادت ہوئی۔ جناب ظفر اقبال صاحب کی تصانیف میں آب رواں، ضیاء آلود سمتوں کا سراغ، عہد زیاں اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ جناب ظفر اقبال صاحب نے فرمایا کہ لفظ پتوں کی طرح اڑنے لگے چاروں طرف، لفظ پتوں کی طرح اڑنے لگے چاروں طرف، کیا ہوا چلتی رہی آج میرے چاروں طرف۔ میں نے خود کو جو سمیٹا تو اس ہی لمحے میں، میں نے خود کو جو سمیٹا تو اس ہی لمحے میں، اور بھی چاروں طرف پھیل گئے چاروں طرف۔ آپ تو ایک طرف بیٹھ گیا وہ آ کر، آپ تو ایک طرف بیٹھ گیا وہ آ کر، وار پھر ایک طرف سے اس نے کیے چاروں طرف، اور اطراف کی اب فکر اسے کیا ہوگی، اور اطراف کی اب فکر اسے کیا ہوگی، ساتھ ہی ساتھ جو پھرتا ہے لیے چاروں طرف۔ آسماں پر کوئی تصویر بناتا ہے ظفر، آسماں پر کوئی تصویر بناتا ہے ظفر، کہ رہے ایک طرف اور لگے چاروں طرف۔ لفظ پتوں کی طرح اڑنے لگے چاروں طرف، کیا ہوا چلتی رہی آج میرے چاروں طرف۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ظفر اقبال صاحب، یوم ولادت 27 ستمبر 1932 بہاول نگر، 29 ستمبر 1932 بھوپال میں ولادت ہوئی جناب محسن بھوپالی صاحب کی۔ محسن بھوپالی صاحب، خاندانی نام محمد عبد الرحمن، ولدیت عبد الرزاق شیخ صاحب، قلمی نام محسن بھوپالی، 29 ستمبر 1932 بھوپال میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تصانیف میں شکست شب، ماجرا، چیری سے چمیلی تک، منزل، نظمانے، جستہ جستہ اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ جناب محسن بھوپالی صاحب نے فرمایا کہ زمیں شاداب کرتا جا رہا ہوں، زمیں شاداب کرتا جا رہا ہوں، لہو سے رنگ بھرتا جا رہا ہوں، وہ کانٹے بو رہے ہیں ہر قدم پر، وہ کانٹے بو رہے ہیں ہر قدم پر، میں ہنس ہنس کر گزرتا جا رہا ہوں۔ زمانہ دیکھ کر حیرت زدہ ہے، زمانہ دیکھ کر حیرت زدہ ہے، بگڑنے میں سنورتا جا رہا ہوں۔ نظر سے تم گراتے جا رہے ہو، نظر سے تم گراتے جا رہے ہو، مگر دل میں اترتا جا رہا ہوں۔ میرا تم راستہ روکو گے کب تک، میرا تم راستہ روکو گے کب تک، میں سورج ہوں ابھرتا جا رہا ہوں۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن بھوپالی صاحب، یوم ولادت 29 ستمبر 1932 بھوپال۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 30 ستمبر 1932 جموں کشمیر، یوم ولادت جناب صہبا اختر صاحب، خاندانی نام اختر علی رحمت، ولدیت منشی رحمت علی رحمت صاحب، قلمی نام صہبا اختر، تصانیف سرکشیدہ، اقرا، سمندر، مشعل، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 1996۔ جناب صہبا اختر صاحب فرمایا کہ ملک قائد کے مکین اب مانگتے ہیں یہ جواب، ملک قائد کے مکین اب مانگتے ہیں یہ جواب، کیا یہی ہے قائد اعظم کے احسان کا جواب؟ ختم ہو جائے اخوت، ٹوٹ جائیں سارے خواب، زندگی بن جائے ساحل موت کے طوفان کا، کیا یہی مقصود تھا تخلیق پاکستان کا؟ ایک طرف نفرت کے خنجر، ایک طرف دشمن کے وار، ایک طرف اپنوں کی وحشت، ایک طرف تخریب کار۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صہبا اختر صاحب نے مزید فرمایا کہ کسی مظلوم کو جب دیکھتا ہوں، کسی مظلوم کو جب دیکھتا ہوں، میں رنج آدمیت کھینچتا ہوں، وہ میری صف میں ہو یا تیری صف میں، وہ میری صف میں ہو یا تیری صف میں ہر ظالم پر لعنت بھیجتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صہبا اختر صاحب، یوم ولادت 30 ستمبر 1932 جموں کشمیر۔ اور سامعین اکرام، ایک مختصر وقفے کے بعد عہد حاضر کے شعراء کرام اور شاعرات کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلائیے کہ آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے دل میں محبتوں کی کچھ اس طرح سے ہوئی ضیا ہے، ہمارے دل میں محبتوں کی کچھ اس طرح سے ہوئی ضیا ہے، کسی نے آ کر چراغ دل جو بجھا ہوا تھا جلا دیا ہے۔ ہمارے دل میں محبتوں کی کچھ اس طرح سے ہوئی ضیا ہے، کسی نے آ کر چراغ دل جو بجھا ہوا تھا جلا دیا ہے۔ زبان کی اس مٹھاس ہی کے سبب ہی تم نے ہمارے دل میں زبان کی اس مٹھاس ہی کے سبب ہی تم نے ہمارے دل میں قسم خدا کی بہت بڑا ایک مقام اپنا بنا لیا ہے۔ ضرور
اس میں محبتوں کی چھپی ہوئی ایک کہانی ہوگی. ضرور اس میں محبتوں کی چھپی ہوئی ایک کہانی ہوگی. مجھے پرانی کتاب میں جو گلاب سوکھا ہوا ملا ہے، گزارنا رات دن اکیلے تیرے لیے ہو گئے ہیں مشکل. گزارنا رات دن اکیلے تیرے لیے ہو گئے ہیں مشکل. یہ کیسا الفت کا روگ دل کو اے شمس تو نے لگا لیا ہے. ہمارے دل میں محبتوں کی کچھ اس طرح سے ہوئی ضیا ہے. کسی نے آ کر چراغ دل جو بجھا ہوا تھا جلا دیا ہے. گزارنا رات دن اکیلے تیرے لیے ہو گئے ہیں مشکل. گزارنا رات دن اکیلے تیرے لیے ہو گئے ہیں مشکل. یہ کیسا الفت کا روگ دل کو اے شمس تو نے لگا لیا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. حیدرآباد پاکستان کے شاعر جناب ظہیر الدین شمس صاحب کا کلام اور حیدرآباد کے ایک اور شاعر کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. جناب یونس عظیم صاحب حیدرآباد پاکستان کے شاعر. من میں ایک ہلچل مچی تھی اور باہر تھا سکون. من میں ایک ہلچل مچی تھی اور باہر تھا سکون. جھیل کی صورت تھا میں اور سر اٹھاتا تھا جنون. من میں ایک ہلچل مچی تھی اور باہر تھا سکون. جھیل کی صورت تھا میں اور سر اٹھاتا تھا جنون. میرے آنگن میں کھنکتی چاندنی ہے ہر طرف. میرے آنگن میں کھنکتی چاندنی ہے ہر طرف. ہے سراپا روشنی تو ہر طرف تیرا فسون. آئینہ در آئینہ در آئینہ تھا تو ہی تو. آئینہ در آئینہ در آئینہ تھا تو ہی تو. تیرا جلوہ تھا نظر میں اور تھا رقص جنون. دشت و صحرا کا مکی ہوں خلوتیں مجھ کو عزیز. دشت و صحرا کا مکی ہوں خلوتیں مجھ کو عزیز. دشت و صحرا کا مکی ہوں خلوتیں مجھ کو عزیز. یہ زمین بستر ہے میرا سر پر سایہ نیلگوں. بعد تیرے کتنے موسم آئے اور آ کر گئے. بعد تیرے کتنے موسم آئے اور آ کر گئے. پر نہ بدلا دل کا موسم دل کا عالم جوں کا توں. دیکھ تنہا رہ گیا بندہ تیرا رب عظیم. دیکھ تنہا رہ گیا بندہ تیرا رب عظیم. بے کسی ہے بے بسی ہے اور میرا حال زبوں.
من میں ایک ہلچل مچی تھی اور باہر تھا سکون، جھیل کی صورت تھا میں اور سر اٹھاتا تھا جنون۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یونس عظیم صاحب حیدرآباد پاکستان کے شاعر کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ میر پور خاص پاکستان، ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب فرمایا کہ زمین سے دور کہیں فخر آسماں ہے ابھی، زمین سے دور کہیں فخر آسماں ہے ابھی، میرے خیال کا پنچھی رواں دواں ہے ابھی۔ زمین سے دور کہیں فخر آسماں ہے ابھی، میرے خیال کا پنچھی رواں دواں ہے ابھی، اور گزرتی عمر کا مجھ کو تو کچھ ملال نہیں، گزرتی عمر کا مجھ کو تو کچھ ملال نہیں، میرا غرور میرا حوصلہ جواں ہے ابھی۔ مجھے سرور غم عشق ہے نہ وحشت جاں، مجھے سرور غم عشق ہے نہ وحشت جاں، میرا مجاز حقیقت سے بدگماں ہے ابھی۔ گزرتے وقت کا میں آخری مسافر ہوں، گزرتے وقت کا میں آخری مسافر ہوں، میرے شعور کی وسعت میں لامکاں ہے ابھی۔ کمال عشق یہاں اس طرف جمال صنم، کمال عشق یہاں اس طرف جمال صنم، تو پھر یہ کون سا پردہ جو درمیاں ہے ابھی۔ حبیب فکر ہے مجھ کو فنا سے ہوں واقف، حبیب فکر ہے مجھ کو فنا سے ہوں واقف، مگر یہ زوم تسلط میں ایک جہاں ہے ابھی۔ زمین سے دور کہیں فخر آسماں ہے ابھی، میرے خیال کا پنچھی رواں دواں ہے ابھی۔ شاعری سچ بولتی ہے میر پور خاص پاکستان میں مقیم ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب کے کلام کے بعد بڑھتے ہیں ایک وقفے کی جانب، لوٹ کر آئیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ خوشی تو بانٹ لیتا ہے زمانہ، خوشی تو بانٹ لیتا ہے زمانہ، کسی کا دکھ کہاں سہتا ہے کوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ابراہیم شوبی صاحب۔ سامعین کرام، آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اپنی قیمتی آرا سے نوازا۔ بہت بہت شکریہ جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب
شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب محسن سلیم صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب محمد اسلم صادر صاحب، جناب سلیم تورانیہ صاحب، جناب اقبال خاور صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ، ناہید اعظمی صاحبہ، آپ کا BGM آج کے پروگرام میں لوٹ آیا ہے، حاضر ہے، بہت شکریہ۔ جناب قیصر وجدی صاحب، جناب ندیم ملک صاحب، محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب سب انسپکٹر نادر خان صاحب، محترمہ پروین حیدر صاحبہ، محترمہ ہادیہ خان ہادیہ صاحبہ، جناب اسلام الدین اسلام صاحب، جناب یونس عظیم صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ، جناب مصور علی صاحب، جناب عابد حسین صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب افی زین صاحب، جناب عاشق علی کھوسو صاحب، لکھ تھورا مونجا مٹھڑا، جناب عظمت باری صاحب، جناب عاشق علی صاحب، محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب ممتاز عابدی صاحب، جناب تنویر اختر صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب ارشد باری صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، جناب ظفر معین پلے صاحب، جناب رضوان انجم صاحب، جناب محمد ارمان نعیمی صاحب، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، جناب نظر فاطمی صاحب، جناب زین العابدین سالک صاحب، محترمہ تنزیلہ منان خٹک صاحبہ، ڈیرہ منانا، محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ، محترمہ شگفتہ یاسمین صاحبہ، محترمہ نیلوفر حیدر صاحبہ، محترمہ نغمانہ شیخ صاحبہ، جناب ابراہیم جمعہ جی ماہنامہ نیا کھلونا، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب نوید احمد صاحب، جناب نوید کوثر صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ، جناب قندیل رضا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، 26 ستمبر سن 2020، محترمہ شبانہ کریم صاحبہ، بہت بہت شکریہ، اور جناب ڈاکٹر جاوید منظر صاحب، سر بڑی نوازش پذیرائی کے لیے بہت ممنون و متشکر ہیں۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین کرام، عہد حاضر کی شاعرات میں کراچی کی ایک شاعرہ محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ، فرمایا کہ من مانی قیمت پر اس نے جب مجھ کو تقسیم کیا، من مانی قیمت پر اس نے جب مجھ کو تقسیم کیا، دل کا سودا مفت چکایا، آنکھوں کو دو نیم کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کجاوے پر اٹھائی جا رہی ہوں، کجاوے پر اٹھائی جا رہی ہوں، قسم ہوں اور نبھائی جا رہی ہوں، کجاوے پر اٹھائی جا رہی ہوں،
قسم ہوں اور نبھائی جا رہی ہوں، میرے کردار پر تجھ کو یقین ہے، میرے کردار پر تجھ کو یقین ہے، تو پھر کیوں آزمائی جا رہی ہوں؟ مجھے بیٹی بنا لائے مگر اب، مجھے بیٹی بنا لائے مگر اب بہو ہوں میں جلائی جا رہی ہوں۔ ارے وحشت تجھے کیا مڑ کے دیکھوں، ارے وحشت تجھے کیا مڑ کے دیکھوں، میں خود ہو کر پرائی جا رہی ہوں۔ میرے کردار کے آنسو نہ پوچھو، میرے کردار کے آنسو نہ پوچھو، کہانی میں ستائی جا رہی ہوں، اور تجھے محسوس بھی ہونے نہ دوں گی، تجھے محسوس بھی ہونے نہ دوں گی، میں گھر لے کر جدائی جا رہی ہوں۔ جنہیں اندھا کہا جاتا رہا ہے، جنہیں اندھا کہا جاتا رہا ہے، انہی کو میں دکھائی جا رہی ہوں۔ میں وہ خامی ہوں جو پچھلی صدی میں، میں وہ خامی ہوں جو پچھلی صدی میں خریداروں میں پائی جا رہی ہوں۔ کجاوے پر اٹھائی جا رہی ہوں، قسم ہوں اور نبھائی جا رہی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ، کراچی پاکستان۔ ایک اور شاعرہ محترمہ ایمن راجپوت، ایمن راجپوت صاحبہ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے پھر بچھڑ جائیں، عین ممکن ہے پھر بچھڑ جائیں، عین ممکن ہے پھر خسارہ ہو، عین ممکن ہے پھر بچھڑ جائیں، عین ممکن ہے پھر خسارہ ہو، چھوڑو جانے دو اس محبت کو، چھوڑو جانے دو اس محبت کو، رب کرے عشق نہ دوبارہ ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ۔ لوگ مرتے ہیں نفرتوں کے سبب، لوگ مرتے ہیں نفرتوں کے سبب، ہم کو چاہت سے مارا جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ نے مزید فرمایا کہ وجاہت، دلربائی، دلکشی اور شان کا صدقہ، وجاہت، دلربائی، دلکشی اور شان کا صدقہ اتاریں گے ہم اپنی جان سے تیری جان کا صدقہ۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ نے مزید فرمایا کہ جب کسی منزل کو ڈھونڈا راستہ ہی بٹ گیا، جب کسی منزل کو ڈھونڈا راستہ ہی بٹ گیا، جس کے ہم سائے میں بیٹھے وہ شجر ہی کٹ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ، کاشانہ ادب۔ سڈنی آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی نژاد شاعرہ، تعلق کراچی سے ہے، تہمینہ راؤ صاحبہ۔ پسے دیوار کے قصے سرے بازار کھلتے ہیں، پسے دیوار کے قصے سرے بازار کھلتے ہیں، کہانی ختم ہونے پر ہی تو کردار کھلتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ تہمینہ راؤ صاحبہ۔ مزید فرمایا کہ شب ظلمات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں،
شب ظلمات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں میں، اب صدمات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ میرے حصے میں جو آسیب جاں آئے ہوئے ہیں، میرے حصے میں جو آسیب جاں آئے ہوئے ہیں، میں ان اثرات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ شب ظلمات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں میں، اب صدمات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ میرے حصے میں جو آسیب جاں آئے ہوئے ہیں، میں ان اثرات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ تہمینہ راؤ صاحبہ، سڈنی آسٹریلیا میں مقیم شاعرہ۔ 12 ستمبر ان کا یوم ولادت بھی رہا، ماشاء اللہ۔ ایک اور خاتون شاعرہ اور صحافی، اسلام آباد پاکستان میں مقیم محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ۔ کہیں تو رقص بسمل کوئی دیوانہ دکھائی دے، کہیں تو رقص بسمل کوئی دیوانہ دکھائی دے، دو عالم میں مجھے پھر حسن جانا نہ دکھائی دے۔ تجلی حسن یوسف کی سمجھنا دیکھ لی میں نے، تجلی حسن یوسف کی سمجھنا دیکھ لی میں نے، اگر مجھ میں بھی خوب کوئی زلیخا نہ دکھائی دے۔ غریبی میں بھی ان کے ٹھاٹ ہوتے ہیں امیروں کے، غریبی میں بھی ان کے ٹھاٹ ہوتے ہیں امیروں کے، فقیروں کا ہر ایک انداز شاہانہ دکھائی دے۔ کبھی تو وصل کا جو گوشوارہ کھول کر دیکھو، کبھی تو وصل کا جو گوشوارہ کھول کر دیکھو، بچت کا ہجر سے شاید کوئی خانہ دکھائی دے۔ وہ عنبر اجنبیت سے اگر میری طرف دیکھے، وہ عنبر اجنبیت سے اگر میری طرف دیکھے، تو میرا اپنا سایہ مجھ کو بیگانہ دکھائی دے۔ کہیں تو رقص بسمل کوئی دیوانہ دکھائی دے، دو عالم میں مجھے پھر حسن جانانہ دکھائی دے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ، اسلام آباد پاکستان۔ محترمہ ہادیہ خان ہادیہ اسما ہادیہ لاہور، زلزلے عصر کے مجبور کیا کرتے ہیں جب، زلزلے عصر کے مجبور کیا کرتے ہیں جب، ہم سر عرض زمیں دوز غزل کہتے ہیں۔ حسن والوں سے خبردار رہے یہ دنیا، حسن والوں سے خبردار رہے یہ دنیا، عشق والے سبق آموز غزل کہتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ہادیہ خان ہادیہ اسما ہادیہ لاہور، تیرے خیال میں گم چاند تک رہی تھی میں، تیرے خیال میں گم چاند تک رہی تھی میں، فلک پر بننے لگی شکل ہو بہو تیری۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ اسما ہادیہ ہادیہ خان ہادیہ لاہور پاکستان۔ محترمہ حمیرہ گل تشنہ امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ، دماغی مسئلہ ہے یہ فقط رومانس پر لکھنا، دماغی مسئلہ ہے یہ فقط رومانس پر لکھنا، زمانے میں نہیں کیا اور کوئی بات کرنے کی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ حمیرہ گل تشنہ صاحبہ، زندگی سے نباہ کرتے ہیں، زندگی سے نباہ کرتے ہیں، آہ کرتے ہیں واہ کرتے ہیں، کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ حمیرہ گل تشنہ صاحبہ، امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شاعرہ۔ شاعری
सच बोलती है। और सामीन इकराम, अहदे हाजिर के एक और शायर, ताल्लुक़ पंजाब पाकिस्तान बालकस्सर से ताल्लुक़ है, जनाब हुसैन अख्तर साहब। मजमुआ कलाम निमाशा पै गईयाँ। 12 सितंबर 1962 यौम विलादत है जनाब हुसैन अख्तर साहब ने फरमाया कि ख्वाब दर ख्वाब मेरा हुस्न रवां देखता है, ख्वाब दर ख्वाब मेरा हुस्न रवां देखता है, वो मुझे आज भी वैसा ही जवां देखता है। ख्वाब दर ख्वाब मेरा हुस्न रवां देखता है, वो मुझे आज भी वैसा ही जवां देखता है। और बीच चौराहे के बैठा हूँ खिलौने रख के, बीच चौराहे के बैठा हूँ खिलौने रख कर, माल मिट्टी का भला कोई कहाँ देखता है। ये जो होने का तमाशा है ना होने जैसा, ये जो होने का तमाशा है न होने जैसा, तू अकेले ही कहाँ सारा जहां देखता है। ख्वाब दर ख्वाब मेरा हुस्न रवां देखता है, वो मुझे आज भी वैसा ही जवां देखता है। शायरी सच बोलती है। जनाब हुसैन अख्तर साहब ने पंजाबी में फरमाया कि ओह चाहवे ते विगड़ी भी बन जांदी है, ओह चाहवे ते विगड़ी भी बन जांदी है, ओह चाहवे ते सारे बूहे खुल जांदे ने, ओह चाहवे ते विगड़ी भी बन जांदी है, ओह चाहवे ते सारे बूहे खुल जांदे ने। जे ए होंदा सौखा कम हुसैन अख्तर, जे ए होंदा सौखा कम हुसैन अख्तर, चंगे मंदे इश्क़वी तकड़ी तुल जांदे। शायरी सच बोलती है। जनाब हुसैन अख्तर साहब, ताल्लुक़ पंजाब पाकिस्तान। रावलपिंडी में मुकीम पाकिस्तानी शायर जनाब आबिद मारूफ मुग़ल एडवोकेट साहब फरमाया कि तेरे ही हुक्म की तामील की है, तेरे ही हुक्म की तामील की है, कहानी मैंने कुछ तब्दील की है। तेरे ही हुक्म की तामील की है, कहानी मैंने कुछ तब्दील की है। खुशी जो रास आई थी न मुझको, खुशी जो रास आई थी न मुझको, वही अश्कों में अब तहलील की है। जिसे थे इश्क ने बख्शे मरातिब, जिसे थे इश्क ने बख्शे मरातिब, उसी ने इश्क की तज़लील की है। ज़रूरी हो गया था खुद से मिलना, ज़रूरी हो गया था खुद से मिलना, तभी तो काम से तातील की है। जिसे तस्खीर करने आ गया तू, जिसे तस्खीर करने आ गया तू, वही तो हद मेरी तहसील की है। सभी हैं झूठ की छतरी में आबिद, सभी हैं झूठ की छतरी में आबिद, सभी ने सच की यूं तावील की है। तेरे ही हुक्म की तामील की है, कहानी मैंने कुछ तब्दील की है। शायरी सच बोलती है। जनाब आबिद मारूफ मुग़ल एडवोकेट साहब,
راولپنڈی پاکستان۔ پنجاب نارووال جناب ندیم ملک صاحب۔ عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب ندیم ملک صاحب فرمایا کہ دیکھا تھا شہر یار میں یاروں نے جب مجھے، دیکھا تھا شہر یار میں یاروں نے جب مجھے، آیا نہ پھر خیال میں کوئی سبب مجھے، دیکھا تھا شہر یار میں یاروں نے جب مجھے، آیا نہ پھر خیال میں کوئی سبب مجھے، اور یادش بخیر دیکھیے تلوار اور دل، یادش بخیر دیکھیے تلوار اور دل، دونوں ملے ہیں آپ سے پر یاد کب مجھے، گیسوئے یار دیکھ کے یاروں کے درمیاں، گیسوئے یار دیکھ کے یاروں کے درمیاں، صحرا نشین کہنے لگے بادب مجھے، کاندھوں پر اپنی لاش لیے ناچتا ہوا، کاندھوں پر اپنی لاش لیے ناچتا ہوا، دیکھیں گے مجھ کو یار میرے یار سب مجھے، دن کو کوئی خبر ہی نہیں تھی مجھے ندیم، دن کو کوئی خبر ہی نہیں تھی مجھے ندیم، پر یاد آ گئی تیری رونے کی شب مجھے، دیکھا تھا شہر یار میں یاروں نے جب مجھے، آیا نہ پھر خیال میں کوئی سبب مجھے، شاعری سچ بولتی ہے جناب ندیم ملک صاحب، نارووال پنجاب پاکستان۔ اسلام آباد جناب اسلام الدین اسلام، مدعا ہے کہ بلندی سے تماشا دیکھوں، مدعا ہے کہ بلندی سے تماشا دیکھوں، ایک لمحے کے لیے مجھ سے نکالو مجھ کو، شاعری سچ بولتی ہے جناب اسلام الدین اسلام صاحب، اسلام آباد پاکستان۔ مزید فرمایا کہ ڈوبنے والے کی قسمت میں لکھا تھا ڈوبنا، ڈوبنے والے کی قسمت میں لکھا تھا ڈوبنا، دور تک ساحل نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے، شاعری سچ بولتی ہے جناب اسلام الدین اسلام صاحب کا ایک پنجابی شعر کہ اپنی اردو نال محبت خطہ بھی اپنا پوٹھو ہار، اپنی اردو نال محبت خطہ بھی اپنا پوٹھو ہار، شیر میں پنجابی وچ آکھے ویکھو رب دی قدرت نال، شاعری سچ بول دیے جناب اسلام الدین اسلام صاحب، اسلام آباد پاکستان۔ دیار غیر میں مقیم نوجوان شاعر جناب کامران سعید خان صاحب، عین ممکن ہے تو چلا جائے، عین ممکن ہے تو چلا جائے، عین ممکن ہے کچھ میں کر جاؤں
عین ممکن ہے تو چلا جائے، عین ممکن ہے کچھ میں کر جاؤں، عین ممکن ہے لوٹ آئے تو، عین ممکن ہے لوٹ آئے تو، عین ممکن ہے میں سنور جاؤں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کامران سعید خان صاحب۔ ان کا ایک اور شعر، سکون قلب کو ایک تو ہی تو نہیں ہے آخر، سکون قلب کو ایک تو ہی تو نہیں ہے آخر، میرے جنون کا کچھ انتظام اور بھی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کامران سعید خان صاحب، دیار غیر میں مقیم پاکستانی نوجوان شاعر اور عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب محمد اقبال ثاقب صاحب۔ کبھی تو دیکھنے آؤ غریب خانے کو، کبھی تو دیکھنے آؤ غریب خانے کو، یہاں دکھوں کے سوا میری جان کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد اقبال ثاقب صاحب نے فرمایا کہ غموں کی لہر چلی بارہا نشیمن پر، غموں کی لہر چلی بارہا نشیمن پر، میرے خیرت کا دریچہ حباب لے ڈوبا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد اقبال ثاقب صاحب کا یہ ایک اور مطلع کہ دیکھ اغیار کی محفل میری تنہائی دیکھ، دیکھ اغیار کی محفل میری تنہائی دیکھ، دیکھ اے دیکھنے والے میری رسوائی دیکھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد اقبال ثاقب صاحب اور ماموں کانجن پنجاب جناب محمد آصف سیال صاحب۔ اس طرح بھی کبھی تو مل مجھ سے، اس طرح بھی کبھی تو مل مجھ سے، یار ملتے ہیں جیسے یاروں سے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد آصف سیال صاحب، ہم غریبوں کی پارسائی ہے کیا، ہم غریبوں کی پارسائی ہے کیا، تیری دولت کے خوب پردے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد آصف سیال صاحب، ماموں کانجن پنجاب۔ اور آج کے پروگرام کا آخری کلام جناب سلیم تورانیہ صاحب، امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب سلیم تورانیہ صاحب نے فرمایا کہ سچ بولتا ہوں اس لیے اچھا نہیں ہوں میں، سچ بولتا ہوں اس لیے اچھا نہیں ہوں میں، مولا کا شکر ہے تیرے جیسا نہیں ہوں میں، سچ بولتا ہوں اس لیے اچھا نہیں ہوں میں، مولا کا شکر ہے تیرے جیسا نہیں ہوں میں۔ جھکتا ہے سر میرا میرے مالک کے روبرو، جھکتا ہے سر میرا میرے مالک کے روبرو، بندوں کے سامنے کبھی جھکتا نہیں ہوں میں، پتھر تو آتے ہیں کئی رستے کو روکنے، پتھر تو آتے ہیں کئی رستے کو روکنے، دریا ہوں اپنی ذات میں رکتا نہیں ہوں میں، روشن تمہاری ذات سے ہے بزم آرزو،
روشن تمہاری ذات سے ہے بزم آرزو، احسان ہے تمہارا کہ تنہا نہیں ہوں میں۔ دشمن ہیں فکر مند کہ زندہ ہوں کس طرح، دشمن ہیں فکر مند کہ زندہ ہوں کس طرح، حیراں ہیں دوست میرے کہ مرتا نہیں ہوں میں۔ مجھ کو دکھائی دیتا ہے جو دل میں ہے سلیم، مجھ کو دکھائی دیتا ہے جو دل میں ہے سلیم، اندھوں کے ساتھ رہتا ہوں اندھا نہیں ہوں میں۔ سچ بولتا ہوں اس لیے اچھا نہیں ہوں میں، مولا کا شکر ہے تیرے جیسا نہیں ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سلیم تورانیہ صاحب، امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر۔ اور سامعین اکرام، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور پروگرام کے اختتام پر عہد حاضر کی دو شاعرات کا ایک ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ محترمہ شیریں سید صاحبہ، فرمایا کہ مدت سے یہ وجود ہے آسیب زدہ سا، مدت سے یہ وجود ہے آسیب زدہ سا، پھیلے ہوئے ہیں چار سو وحشت کے سلسلے، مدت سے یہ وجود ہے آسیب زدہ سا، پھیلے ہوئے ہیں چار سو وحشت کے سلسلے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شیریں سید صاحبہ کے بعد آج کے پروگرام کا یہ آخری شعر محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ۔ میں چاہتی ہوں وبا کا شکار ہو کے مروں، میں چاہتی ہوں وبا کا شکار ہو کے مروں، میں چاہتی ہوں وبا کا شکار ہو کے مروں، کسی بھی شخص کو اصلی سبب کا علم نہ ہو، میں چاہتی ہوں وبا کا شکار ہو کے مروں، کسی بھی شخص کو اصلی سبب کا علم نہ ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں شعراء اکرام کے کلام کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ پاکستان
زندہ باد۔ روڈ کراس کریں تو ہم لوگ کو کراس کرتے وقت سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھ کر سارا کام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی چیز کا ہمیں نقصان نہ پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ بائک جب چلاتے ہیں تو ہیلمٹ پہننا چاہیے، گاڑی چلاتے ہوئے انڈیکیٹر استعمال کرنا چاہیے، سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے، ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے۔ ڈرائیونگ جو ہے ہمیں موبائل فونز یوز نہیں کرنے ہیں، ہمیں پراپر اگر کوئی زیبرا کراس کر رہا ہے اس کا ہم نے پراپر دیکھنا ہے، جتنے ٹریفک رولز ہیں اگر ہم فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے بھی ہماری تقلید کریں گے۔ پھر دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی دنیا کا خوبصورت شہر ہے، شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔